بوڑھا شیخ اور قبیلے کی آبرو۔ عربی حکایت۔ ایک بوڑھے شیخ کو اپنا ایک مرغا بہت پیارا تھا۔ ایک دن وہ لاپتہ ہو گیا۔ اس عرب شیخ نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا اور اپنے خادموں کو پورا علاقہ چھان مارنے کا حکم دیا، مگر مرغا نہیں ملا۔ شیخ کے نوکروں نے تھک ہار کر اپنی جان چھڑانے کو کہا کہ مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا، اب اسے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ یہ سن کر بوڑھے شیخ نے ان کو مرغے کے پر اور کھال ڈھونڈنے کا حکم دے دیا۔ نوکروں کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، وہ یہ چیزیں ڈھونڈنے نکل پڑے، مگر بے سود، کچھ نہ ملا۔ شیخ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے قبیلے کے عمائدین کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنے مرغے کے غائب ہو جانے کا ذکر کیا اور اسے ڈھونڈنے میں مدد کی درخواست کی۔ کچھ زیر لب مسکرائے، کچھ نے بوڑھے کو خپتی سمجھا، مگر وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغے کی خاطر اونٹ ذبح کرنے پر خوب مذاق اڑایا۔ سب حیران تھے کہ ایک مرغے کے لیے شیخ نے اونٹ ذبح کر دیے۔ کچھ دن بعد قبیلے کے غریب آدمی کی بکری چوری ہو گئی۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلے کی دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے والوں کو کہا کہ اس کا مرغا ڈھونڈیں۔ اب تو کچھ نے اسے برا بھلا بھی کہا، کچھ نے دلاسا دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں، صبر کر لو، اس سے زیادہ اپنا نقصان یہ دعوتیں کر کے کر چکے ہو۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور شیخ کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ اس شیخ نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا کہ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ بوڑھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلے کی دعوت کر دی۔ سب کھانے سے جب فارغ ہوئے تو اس نے سرسری اونٹ کی گمشدگی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے پھر درخواست کی کہ مرغا تلاش کرنے میں مدد کیجیے۔ اب تو محفل میں خوب گرما گرمی ہوئی اور بوڑھے سے کہا گیا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی بات کی تو پورا قبیلہ اس سے قطع تعلق کر لے گا۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی اس حرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا۔ وہ شرمندہ تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا ضعیف باپ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ ذبح کر چکا ہے، یقیناً ان کا باپ اب سٹھیا گیا ہے۔ 15 روز بعد اسی قبیلے کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا، پورے قبیلے کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ نوجوانوں نے جتھے بنائے اور تلاش شروع کی۔ پہلے گاؤں، پھر دوسرے علاقوں اور نواح سے متعلق معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو قریبی پہاڑ کے ایک غار میں کچھ عرصے سے چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور غار پر دھاوا بول دیا۔ وہاں لڑائی ہوئی، اموات ہوئیں اور لڑکی برآمد ہو گئی۔ لوگوں نے وہاں ایک اونٹ، ایک بکری، ایک مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بوڑھا شیخ کس طوفان سے ان کو خبردار کر رہا تھا۔ اگر گاؤں والے اور خاص طور پر قبیلے کے بڑے اس بوڑھے شیخ کے مرغے کے غائب ہونے کو اہمیت دیتے اور اس پر متحد ہو کر کچھ کرتے تو بات ان کی آبرو تک نہ پہنچتی۔ ایک قدیم عربی حکایت کا اردو ترجمہ۔